تمام تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1444 ہجری کا یہ جمادی الثانی کا مہینہ جس کی آج 13 تاریخ ہے، اور 2023 کے یہ پہلا جمعہ جس میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک حدیث کی بات ہوگی، اور وہ حدیث مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ساتھ ساتھ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا سن رہے ہیں انہوں نے یہ حدیث ضرور سنی ہوگی، ایسا میرا گمان ہے اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا۔ اور اگر واقعی کسی نے یہ حدیث نہیں سنی اب تک تو اس پر تو پھر بہت ہی گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہوگی، ہم سب کو بھی، اور جس کو نہیں معلوم تھا اب تک اس کو تو بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ مجھے اب تک یہ حدیث معلوم ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 3106، چھوٹی سی حدیث 3106، جس میں کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یقیناً یہ امید ہے کہ سب نے یہ بات کو سنا ہو اور اکثر سنتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا یا جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سی ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کیا ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ ماں تو ابو جہل کی بھی تھی۔ بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں میں، ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اسی میں آپ جوڑ سکتے ہیں بہت سی چیزیں کہ ماں تو ابو جہل کی بھی تھی، تو وہ کون سی ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت جیسی مقدس چیز کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ تو جب جنت جیسی مقدس چیز اس کے قدموں کے نیچے ہے تو اس ماں کا رتبہ تو بہت بلند، قدرتی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ماں وہ ہے جو اپنے بچوں کو جنت کا راستہ بتاتی ہے، ان کی پرورش اور تربیت اس انداز سے کرتی ہے اور ان کو وہ تمام علوم، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دین اسلام کے تعلق سے بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، کر کے بتائی ہیں، ان کو وہ اس پر گامزن کرتی ہیں۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، وہ خود بھی ان احکامات کو جو اس کے رب نے اسے دیے ہیں ان کو مکمل طور سے اپناتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے۔
وہ ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی مقدس چیز کو رکھا ہے. اب یہ ماں کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت کس انداز سے کرتی ہے. آج کا جو ماحول ہے اس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں آپ کو نئی نئی دیکھنے کو ملتی ہیں. اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ان کی تربیت کون سی ماں نے کی؟ کیا وہ ماں جس کی تربیت یہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، کیا اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے؟ یعنی میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ ایک میسج ویڈیو چھوٹا سا سوشل میڈیا پر بہت ٹائم سے ہے، ممکن ہے آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. اس میں بتایا گیا ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں مائک ہے اور وہ دینی سوالات لوگوں سے معلوم کرتا ہے. اور جہاں کی یہ بات ہے وہ مسلم ملک ہے اور وہ نوجوان ہے. وہ یہ نہیں کہ بچہ ہے کوئی کھیلتا، لمبے چوڑے نوجوان ہیں وہ. اور ان سے وہ سوال کرتا ہے کہ بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کس نبی کی سنت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سب جانتے ہیں. بقرعید کس نبی کی سنت ہے، اتنا عام سوال اور عام چیز ہے، اس کے باوجود وہ نوجوان جواب نہیں دے پاتے. زیرو. حیرت کی بات ہے. پھر ایک اور سوال، وہ سوال ہی بہت آسان کامن ہے کہ وہ 4 پیغمبر کون سے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. یہ بیسک سوالات ہیں. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اتاری ہیں، ان پیغمبروں کا نام کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ اس میں کیوں زیرو. یہ حالت ہے نوجوانوں کی. تو بھائی وہ کون سی ماں کی پرورش ہے، کون سی ماں کی تربیت ہے، واللہ عالم. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے نیچے جنت ہوگی کہ نہیں ہوگی. کیا وہ بڑھاپے میں جا کے جن کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کیا اپنی ماں کی خدمت کریں گے؟ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ نہیں کریں گے. باقی کون کس وقت کب تبدیل ہو جائے یہ میرا رب جانتا ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ظاہری اسباب پر بات کر رہے ہیں. ظاہری طور پر جو چیز دکھ رہی ہے اس کے کانٹیکٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے خطبے میں بھی بات ہو چکی، اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے اور کب وہ تبدیل ہو جائے اور کب اس کے معاملات تبدیل ہو جائے یہ تو کچھ معلوم نہیں. لیکن بات جو ہو رہی ہے وہ ظاہری طور پر جو چیز سامنے ہے اس پر بات کر رہے ہیں ہم لوگ. اتنے ایسے سوالات، اس صحابی کا نام اور بہت سے سوالات ہیں اس کے اندر ہیں، وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جس کو یہ معلوم نہیں ہے وہ اس کو آگے بھی صحابی کا نام کیا پتا ہوگا، اور پتہ بھی ہوگا تو وہ ادھر ادھر کی نام دے گا. یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں سے جب مراد ہے تو اس کے اندر وہ خواتین بھی شامل ہیں جو میرے اور آپ کے گھروں میں ہیں. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میری سب سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو وہ آگے بھی پاس آن کریں. خالی جمعے کا
میسیج آیا جمعہ مبارک کا اور وہ آگے فارورڈ کر دیا، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ جمعہ مبارک کیسے ہوگا وہ؟ کیا ہم میں سے معلوم ہے کہ جمعے والے دن فجر کی پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی جاتی ہے؟ اور جو جمعہ مبارک کے میسیج بھیج بھی رہے ہیں، کیا انہوں نے فجر وقت پر پڑھی؟ بہرحال یہ بات ہٹ گئی۔ اپنی بات جو ہے آپ جو یہاں سے آپ سن رہے ہیں اور سن کر لے جا رہے ہیں، ٹیک اوے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، وہ خالی اپنے لیے نہیں، اس کو آگے بڑھائیں، بتائیں، اپنے گھر میں جا کے بتائیں۔ اور بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ماں کو بتا رہے ہو، جا کے ماں کو تو اپنے خیال سے بتاؤ گے آپ، لیکن وہ جو اور بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی تو ماں بنیں گی نا، کل ان کا نمبر بھی آئے گا۔ تو اگر سماج میں ایک بچی کی، ایک خاتون کی تربیت، پرورش اس انداز میں ہوتی ہے جیسا کہ رب کا حکم ہے، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کر کے بتایا یہ تمام چیزیں، اگر اس انداز سے وہ ماں تیار ہوتی ہے، اور پھر جب وہ اس کے آگے جنریشن ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو اس حساب سے تیار کرتی ہے، پورا پروسیس ہے۔ جب وہ ماں ایسی ہوگی، اس انداز سے پلے بڑھے گی، پھر جو اس کے آگے بچے ہوں گے وہ پھر اس انداز سے ان کی تربیت کریں گے۔ جب ان کی تربیت اس پروسیس سے ہوگی، اس ماں کے تعلق سے، تو پھر سماج میں ایک باشعور انسان وجود میں آئے گا۔ اس باشعور انسان کو ہم کہتے ہیں مومن، اور وہ ماں وہ ہوگی جس کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جیسی مقدس چیز کو رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی مومن والی فہرست میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔